العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. محترم عزیزان قوم ملت، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم، اللہ کا شکر و احسان. رب کریم نے ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. غرض آج ہمارا عنوان جو ہے قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن کا حفظ کرنے والے بچے کا اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ نے کیا مرتبہ رکھا ہے، اور جو بھی کانوینٹوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ایک حافظ قرآن کا اور ایک کانوینٹوں میں پڑھنے والے بچے کی اہمیت کا آج کل ہمارے گھروں میں کیا درجہ رہ گیا ہے اور کیا مقام رہ گیا ہے. عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ایک زندگی، اس کائنات کے اندر ایک شریعت، ایک قرآن اللہ نے اس دنیا کے اندر نازل کیا. ایک بات آپ خلاصتاً اس بات کو وضاحت کے ساتھ سن لیں. ہر ایک کتاب جو نازل ہوئی، تورات کیوں نہ ہو، زبور کیوں نہ ہو، انجیل کیوں نہ ہو، یہ ساری کی ساری کتابیں ایک وقت ہی ایک ساتھ نازل ہو گئی. زبور ہے تو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پوری کی پوری کتاب نبی پر نازل کر دی گئی. لیکن قرآن مجید، قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن مجید کو ضرورت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، ہر ایک چیز کے اعتبار سے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. کہیں پر شراب حرام کر دیا تو قرآن کی آیت سے اللہ نے کلام فرمایا کہ شراب حرام ہے. اب حرام نشے کو حرام کیا، اور جو ساری جواز ناجائز چیزیں نکلتی ہیں جسے آج کل انسان جائز قرار دیتا ہے. نشہ مطلب ہر وہ نشہ جسے انسان استعمال کرے اور اس نشے میں ملوث ہو جائے، وہ سارے نشے حرام ہیں. اور نمبر 2 پر کہیں پر زنا کی حرمت آئی، کہیں پر قرآن نے لڑکیوں کی اہمیت کو بیان کیا، کہیں قرآن نے ماں باپ کی اہمیت پر بیان کیا، کہیں قرآن نے استاد کا ادب و احترام کی طرف رہنمائی کی. کبھی صحابہ پر سختی بھی ہوئی، کبھی صحابہ پر رضی اللہ عنہ و رضوا کے لقب مل گئے. جنگ کے موقع پر صحابہ کی زندگی، صحابہ کی قربانی. آج ہم معمولی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا فین سب کے مزید کے آف ہو جائیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. بیان سننے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان اللہ سے دعا مانگنا شروع کرتا ہے، کاش پنکھے چلنا شروع ہو جائے، کاش باہر سے غیبی ہوا آنا شروع ہو جائے. انسان ہر چیز اسباب کا محتاج ہے، اسی لیے اسباب کو تلاش کرتا ہے. غرض عزیزوں، قرآن پاک ایک ایسی محتم بالشان اور عظیم المرتبت کتاب ہے جس کتاب کے نازل ہوتے ہی آقا نامدار، میرے اور آپ کے آقا، کالی کملی والے آقا
سرکار مدینہ جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کی طرف آپ گئے تو آپ کی طرف وحی آتی ہے. ابھی نبوت حاصل نہیں ہوئی, ابھی نبوت 40 سال کی عمر کے اندر نبوت آپ کو حاصل ہوئی. یہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک سے حضرت جبرائیل امین آ گئے اور آتے ہی آپ سے کہا کہ آپ اقرأ بسم ربک الذی خلق, آپ پڑھیے. تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہو, مجھے پڑھنا نہیں آتا, مجھے لکھنا نہیں آتا. ذرا سوچ کر دیکھیے, جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہو ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھریلو زندگی میں, ہمارے علاقوں کے اندر آج ان کی عزتیں کیا ہیں. جسے سائن کرنا نہیں آتا خود خاندان والے مذاق اڑاتے ہیں. جسے سائن کرنا تو دور کی بات, ڈھنگ سے بات چیت کرنا نہیں آتا, اس کا خاندان والے اور دوست احباب خود کے ماں باپ تک اس کا مذاق اڑاتے ہیں. خود کے دوست یار اسے زیادہ محبت سے چاہنے والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا دیکھیے میرا نبی امی ہے. امی لفظ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں جسے پڑھنا نہیں آتا ہو, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو, لیکن امی تھے دنیا کے علم کے اندر, لیکن آخرت کا علم پوری دنیا والوں سے زیادہ تھا. جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, اگر وہ نہ ہوتے تو ساری کائنات کا وجود ہی نہ ہو. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ حیرت کرتے ہیں. آج سے تقریباً 2 سال پہلے عیسائی رسولوں نے یہ کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ان کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا. کیسے حدیثوں کو جمع کیا ہوگا, کیسے قرآن کو جمع کیا ہوگا, کیسے قرآن کی آیتوں کو لکھا ہوگا, کیسے قرآن کی آیتوں کو چپڑوں پر لکھا ہوا ہوگا یا لکڑیوں پر لکھ دیا گیا ہوگا. ہمیں شک ہے اس بات پر, ہمیں ڈر ہے اس بات پر کہیں قرآن کے اندر کہیں کمی بیشی تو نہ ہو گئی. صحابہ کی زندگی ہمارے پاس سامنے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا, آپ نے قرآن کو ایک ترتیب دی. آپ نے ہر چیز کے اندر نقطہ چینی, جو بھی غلطیاں تھے آپ نے اس کو درست فرمایا. حضرت عثمان غنی نے ماشاءاللہ قرآن کے صحیفوں کو اکٹھا کیا اور مکمل قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اکٹھا ہو گیا اور زبر زیر بھی لگا دیا گیا اور قرآن کو پڑھنا آسان کر دیا گیا. قرآن ایک نسخے میں کئی لوگ اپنے گھروں میں لکھتے تھے. آج ہماری یہ حالت ہے, قرآن مسجدوں میں رہ کر بھی, گھروں میں رہ کر بھی ہمیں تو لکھنا تو نہیں پڑ رہا ہے. 15 روپے دیتے ہیں الہم مل جاتا ہے, اور 12 روپے دیتے ہیں نورانی قاعدہ مل جاتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ اچھے صفحات والی الہم لینا ہے تو 30 روپے میں مل جاتے ہیں. اور دعائیں چاہیے, دعائیں لکھی لکھائی مل جاتی ہیں. حدیث چاہیے, حدیث بھی 40 حدیثیں مل جاتی ہیں. قرآن پاک 250 سے 300 اور اچھی کوالٹی کا چاہیے 500 روپے رکھ دیجئے, قرآن بھی مل جاتا ہے. لیکن افسوس اس بات کی ہے کتب خانے ایک بہ ایک دن بہ دن بنتے جا رہے ہیں. لکھنے والے قرآن چھاپتے جا رہے ہیں, پرنٹ کرنے والے قرآن کو رمضان آ رہا ہے چھاپتے جائیں گے, قرآن کو تقسیم کرتے جائیں گے. افسوس اس بات کا ہے, لیکن قرآن ہمارے محلے میں پڑھنے والا کوئی نہیں. محلے میں دور کی بات, ہمارے شہروں میں پڑھنے والا کوئی نہیں. قرآن کس لیے رکھا گیا؟ قرآن خانی کے لیے رکھ دیا گیا. قرآن کس لیے رکھا گیا؟ گھر کی اوپننگ کے لیے رکھ دیا گیا. قرآن کس لیے رکھا گیا؟ دکان کی اوپننگ کے لیے رکھ دیا گیا. قرآن کس لیے رکھا گیا؟ قرآن اس لیے رکھا گیا تاکہ گھر میں برکت آ جائے. ہم نے قرآن کو شریعت نہیں سمجھا, قرآن ہی ہماری زندگی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, آخری آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قرآن مکمل ہو چکا ہے، اب قرآن کی باتیں مکمل ہو چکی ہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی قرآن اتارنے والا نہیں، اب کوئی امت آنے والی نہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری نبی ہوں، میں نے کیا تمہیں عمل کر کے دکھلا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں آپ نے عمل ہی نہیں، آپ نے زندگی کیسے گزارنا ہے وہ تک اللہ نے، آپ نے ہمیں پڑھ کے، سن کے، سونے کے، کھانے کے ہر چیز آداب آپ نے سکھلا دی۔ یہ ہوتا ہے قرآن کا مجسمہ، یہ ہوتا ہے قرآنی زندگی۔ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا اور یقین اللہ سے ہمارا ہٹ گیا، اسی لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ علاقوں کے اندر اب SLC کے ایگزام آ رہے ہیں، SLC کے ایگزام، بچہ فرسٹ کلاس میں پاس ہوگا، علاقے کی بڑی بڑی مسجدوں کے ذمہ داران ایک جگہ جمع ہوں گے، چاہے میری بات سے کسی کو دکھ ہو یا کسی کو چلن ہو، مجھے ڈر نہیں ہوتا ان باتوں کا۔ حافظ قرآن ہوتا ہے تو چند کتابیں، چند چیزیں دے کر بھیج دیتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ بھی ہیں جو حافظ قرآن بنتے ہیں، ان کو سائیکل وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ حق تو یہ چاہیے تھا، اس قرآن کا یاد کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں وہی قرآن کو یاد کر سکتا ہے، جسے اللہ پسند کرتے ہیں اسی کے دل کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ آپ SLC کے بچے پڑھ رہے ہیں، کیجئے، اہمیت دیجئے، ہمارا ہی دنیا کا جنریشن آگے بڑھے گا، لیکن اپنے اصل مقصد کو مت بھلائیے۔ آپ کانوینٹوں میں پڑھنے والے بچے ہمارے رہبر نہیں بن سکتے، دنیا کے اندر ڈاکٹر بن سکتے ہیں، دنیا کے اندر لائر بن سکتے ہیں، دنیا کے کیسوں کو حل کر سکتے ہیں، لیکن عالم جو بنے گا، مفتی جو بنے گا، حافظ قرآن جو بنے گا، وہ آپ کے دنیا کے مسئلے بھی حل کرے گا اور آخرت میں آپ کا بیڑا اللہ کے سامنے پار کرائے گا۔ اس کی فکر کیجئے۔ یہاں کی کورٹ کچہریاں، لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے پاس لائر کم ہیں، ہاں ہمیں بھی لائر پڑھنا چاہیے، لیکن ایک حافظ قرآن بننے کے بعد لائر بنے گا، اس کی نورانیت کیا ہوگی؟ ایک ڈاکٹر بن رہا ہے MBBS، قرآن پاک کا حافظ بننے کے بعد MBBS ڈاکٹر بنے گا کہ اس کی نورانیت کیا ہوگی؟ آج ہم ضرورت کی وقت ہر ایک کی مدد تو کر رہے ہیں، نہیں بچوں کی ہمت افزائی کرنا، بچوں کو آگے بڑھانا کر تو رہے ہیں، لیکن بچوں کو اہمیت اس بات کی نہیں دے رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے دین جاننے والے بن جائیں، شریعت جاننے والے بن جائیں، حدیث کا علم جاننے والے بن جائیں۔ آج ہمیں کمی نظر آ رہی ہے تو اس بات کی کمی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے جا کر گھروں کے اندر آپ ہی کے مدرسے کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، ہونے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے؟ کیا ہے علاقے والوں کی نوعیت، کیا ہے ماں باپ کی نوعیت؟ کسی کو درد لگے، اسی لیے اپنے لوگ ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ اہمیت کیا ہے ہمارے پاس؟ اہمیت یہی ہے ہمارے پاس کہ ماں باپ نے اسکول کے ایگزاموں کو اہمیت دی، اسکول کے رزلٹوں کو ہم نے اہمیت دی، لیکن قرآن کی رزلٹ کو، قرآن کے مدارس کے امتحانات کو، مدارس کے جلسے کو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ سچ کہہ رہا ہوں نہیں میں، سچ کہہ رہا ہوں۔ اسکول کا جب مارکس کارڈ ہم دیتے ہیں تو ماں باپ اپنے باپ کو بھی، ماں کہتی ہے چلو جی مارکس کارڈ لینے جانا ہے، بچہ کیا پرفارم کیا ہے، کیسے لکھا ہے، اگر اچھا دیا ہے تو وہ ہماری عزت بڑھے گی۔ کیا مدرسے کے اندر جب مارکس کارڈ دینے کا دن آئے گا، جب جلسے کے 3 تاریخ کو جلسہ ہے، پیر کے دن بلا کر جب مارکس کارڈ دیا جائے گا، مجھے پتا ہے بعض لوگ نہیں آئیں گے، کہیں گے اسکول کا یہ کا، لیکن اہمیت بتا رہا ہوں ہمارے علاقے کے اندر ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے اور ایک اسکول میں پڑھنے والے بچے کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے۔ اسکول کی ویلیو اتنی زیادہ اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی ویلیو اتنی زیادہ، کیوں؟
स्कूल में पढ़ेगा तो डिग्री लेकर आएगा, मदरसे में पढ़ेगा तो क्या मिलेगा। सब यही सोचते हैं, सब यही सोचते हैं। मौलवी साहबों की तनख्वाह 15,000 रुपये, मौलवी साहबों की तनख्वाह 12,000 रुपये। ज़रा अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाकर तो देखिए, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में कितना सुकून देता है। आपका बच्चा लाख रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन जो 12,000, 15,000, 20,000 की जो अल्लाह उलमा की रोज़ियों में अल्लाह बरकत देता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लायरों की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत देता है। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। देखिए दुनिया हर एक को नचाती है, लेकिन हाफिज़ कुरान को दुनिया भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए कि उसके दिल के अंदर किसका कलाम है? मेरा कलाम नहीं, आपका कलाम नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। रमज़ान एक हफ्ते में शुरू हो जाने वाला है। अब इतवार के बाद एक वारम ही हमारे पास रह जाएगा। पीर को शुरू होगा या मंगल को शुरू होगा हमें पता नहीं है, या पीर की शाम में तरावी शुरू हो जाएगी। एक हफ्ता या 9 दिन हमारे पास बाकी हैं। मेरे अजीज दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक अच्छा गुजारें। रमज़ानुल मुबारक एक अपना सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल तैयार करें। ये टाइम में मैं जॉब जाऊंगा, ये टाइम में मैं पढ़ने जाऊंगा, और जो मेरा वक्त शाम में बच रहा है दुकान के साथ साथ मैं तरावी भी अदा करूंगा। सिर्फ रमज़ान में लोग सोचते हैं व्यापार करना, बिजनेस करना। कहते हैं लोग रमज़ान नेकियों का महीना नहीं, रमज़ान व्यापार का महीना है, पैसों का महीना है, लूटने का महीना है। कोई अपना प्लान बनाता है मैं समोसे की दुकान डालूंगा, कोई सोचता है गर्मी चल रही है शरबत का दुकान डालूंगा, कोई सोचता है, कोई ठंडी और चीज़ प्लानिंग करता है, शरबत दिए तो अच्छा है, ये दिए तो कितना अच्छा है। लेकिन रमज़ान नेकियों का महीना है मेरे अजीज़ों। हमने 11 महीने ये रमज़ान के बोनस के तौर पर अल्लाह देता है। एक महीना इबादत के अंदर गुजारो, अपनी तिजारत भी करो लेकिन जुबान पर झूठ ना हो। तुम तिजारत भी करो, तुम्हारी जुबान पर गालियां ना हो। तुम तिजारत भी करो, किसी को माँ बहन की गालियां ना बको। तुम तिजारत भी करो, किसी की गीबत ना करो। तुम तिजारत भी करो, किसी का दिल ना दुखाओ। तुम तिजारत भी करो, किसी को मारो नहीं, किसी को नाहक कत्ल करो नहीं। तुम तिजारत भी करो, हलाल रोजी कमाओ। तुम दिन रात मेहनत करो, पसीना बहाओ। नमाज के वक्त नमाज न छोड़ो। आप मामूली वक्त में एक नमाज पढ़ोगे तो आपको एक ही नमाज का सवाब मिलेगा। रमज़ान आता है, एक नमाज पढ़ोगे अल्लाह ताला 70 गुना नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब अल्लाह आपको अता करेगा। एक फर्ज का इतना दर्जा तो एक सुन्नत का दर्जा तो कितना ज्यादा। सुन्नतें भी मत छोड़ो रमज़ान के अंदर। आप मामूली वक्त में आपको 10 मिनट लगते होंगे, रमज़ान में अल्लाह के पास 15 से 20 मिनट दे दें, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और एक बात मैं आपसे कह दूं, रमज़ान में तो कहते रहते हैं, रमज़ान के जो रोज़े आते हैं और उन रोज़ों के बाद ईद अल्लाह ने उन लोगों को ही दी है जो रमज़ान में मुकम्मल रोज़े रखते हैं, जो रमज़ान में मुकम्मल तरावी पढ़ते हैं, जो रमज़ान में मस्जिदों का हक अदा करते हैं। ईद उन्हीं के लिए अल्लाह ने तोहफे में दी है। एक हदीस के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बोल आपका कलाम नकल करते हैं। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान का हक अदा नहीं किया, जिसने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, जिसने रमज़ान की तरावी नहीं पढ़ी, उनसे कह दिया जाए वो हमारे ईदगाहों की तरफ ना आए। उनसे कह दिया जाए कि वो हमारे ईदगाहों की गेटों के पास भी ना आए, वो सीधा अपने घरों के पास चले जाए, उनका कोई इनाम आज नहीं दिया जाए। जब आदमी ईद की नमाज पढ़ के निकलता है, हदीस के फ़ज़ाइल के अंदर लिखा गया है, आदमी जब नमाज पढ़ के ईद की निकलता है, खुतबा सुनकर निकलता है
آدمی اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا۔ اللہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، سارے خطاؤں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ساری لغزشوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، رمضان شروع ہو جائے گا اور 3 تاریخ کو آپ کے مدرسے کا جلسہ ہے۔ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ آپ کا مدرسہ آپ کے علاقے کی مسجد سمجھ کر آپ حضرات آئیے، آپ آ کر خدمت کیجئے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہمیں کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور علاقوں میں دعوت دے کر آؤ بھئی آؤ ہماری مسجد کو خدمت کرو۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے کے نوجوان ہمارے لیے کافی ہیں۔ آپ کے محلے کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی ہمت افزائی کریں گے، آپ ان کو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر آپ ان کا ساتھ دیں گے۔ بچہ سورہ فاتحہ کیوں نہ اگر پڑھ رہا ہو، بچہ ایگزام میں پاس ہوا ہو یا پاس نہیں ہوا ہو، جب بھی کچھ نہ کچھ بچے کو انعام دیا جائے گا تو آپ اس کی ہمت افزائی کریں۔ ماشاءاللہ تو انعام لے کر آیا ہے، کسی بھی بچے کو ڈیگریڈ نہ کریں کہ کیا تو اتنے کم ایگزام میں مارکس لے کر آیا ہے۔ یہ دنیا کا ایگزام نہیں ہے جو نمبروں پر تولا جائے، یہ تو آخرت کا ایگزام ہے۔ بچہ ہمارا ایگزام میں کم نمبرات لایا تو کیا ہے، اس کی نماز تو صحیح ہو گئی، اس کا قرآن تو صحیح ہو گیا، اس کی زندگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو گئی، 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز کو باقاعدہ بڑے لوگوں سے پہلے بچے آ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن بڑے لوگ تسبیح نہیں پڑھتے، ہمارے مدرسے کے بچے بیٹھ کر مسجد کی تسبیحاں لے کر کونوں میں بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ مدرسے کی محنت ہوتی ہے۔ چند حضرات نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد امام صاحب مدرسہ نہیں چلا سکیں گے، مسجد کے ذمہ داران اس مدرسے کو نہیں چلا سکیں گے، محلے کے نوجوان اس مدرسے کے اندر نہیں جڑیں گے۔ اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، کسی کے آنے سے، میرے آنے سے، کسی کے جانے سے نہیں۔ یہ گھر کس کا گھر ہے؟ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، یہ گھر اللہ کا گھر ہے، نہ میرے والد کا گھر ہے، نہ میرے کسی کا اور کا گھر ہے، یہ گھر اللہ کا ہے۔ اللہ جسے خدمت لینا چاہے اللہ ان سے خدمت لے لیتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے میں تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا، یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، ہم بھی آپ کے خادمین ہیں، آپ کے محلے کے بچے پڑھتے ہیں۔ ہم درخواست کریں گے 3 تاریخ کو 3 بجے سے لے کر شام تک آپ فارغ ہو جائیں، کم از کم 4 بجے سے لے کر اتوار کے دن، آنے والی اتوار کو عشاء کی نماز تک آپ فارغ ہو جائیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ یہاں ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ اور جو مہمان آ رہے ہیں آپ کی مسجد میں ان کو بھی پتہ چلے، دیکھیے بھئی یہاں کے امام اور یہاں کے محلے والے، یہاں کے مسجد کے ذمہ داران، سب کے اندر ایسی ہی محبتیں باقی ہیں، سب مل جل کر خدمتیں کرتے ہیں۔ یہ اصل ہے۔ ایک امام کا سب سے زیادہ کامیابی ہو جانا اس بات کی دلیل ہے محلے والے اس کا ساتھ دیں۔ یہ نہیں کہ شال پوشی ہو، یہ ہو کہ اسٹیجوں پر بٹھائیں، یہ نہیں، محلے والے ساتھ دینا، محلے والے امام کا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ساتھ دینا، یہی کامیابی کی نشانی ہے۔ اور ہم امام صرف ممبر پر ہیں، باہر آئے تو ہم بھی عام آدمی ہیں، اس لیے کہ یہ ممبر رسول ہے، یہاں پر اللہ نے ہمیں ایک مقام دیا ہے۔ ہم باہر آنے کے بعد ہم ایک نارمل آدمی ہیں جس سے ہم آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم تمام محلے والوں سے، تمام پیرنٹس سے درخواست کرتے ہیں، مدرسہ صرف 5 دن چلے گا، اور 5 تاریخ کے بعد ہمارا مدرسہ یعنی 6 تاریخ سے مدرسہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ اعلانات کیے جائیں گے۔ رمضان کے پہلے روزے سے فجر کی نماز کے بعد بھی ہمارا مدرسہ چلے گا۔ لہذا اب 5 دن باقی ہیں، میں تمام پیرنٹس سے درخواست کرتا ہوں اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے کو بھیجیں، اور ایک اہمیت دے کر بھیجیں۔ جو بچہ جلسے میں پڑھ رہا ہے اس بچے کو بھی اتنی اہمیت، جو بچے نہیں پڑھے ان کو بھی اتنی اہمیت دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے
وہ جو بچہ نہیں پڑھ رہا ہے وہ پڑوسیوں میں جا کر کہنا کہ کیا بھائی ہمارا بچہ پڑھ رہا، اچھا پڑھا کر کوئی DS ہو، تمہاری بچی نہیں پڑھ رہی، تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا۔ ایسی بات نہیں ہے، چند بچوں کو چنا جاتا ہے، لیکن مدرسے کے اصول بھی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے بچوں کی ہمت افزائی کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے اینیول ڈے اسکول کے اندر ہوتا ہے، آپ نے کیا ہوگا نہیں، لیتی نا وہ پری کے ڈرساں، فلاں کے ڈرساں، تاجاں فلاں اسٹیٹس میں ابھی اپلوڈ کرتی، میری بچی اسٹیج پہ ہو کر پری بن کے ناچ رہی ہے۔ یہ بھی یوں ہی سمجھ جائیے، میں اس کا ایگزامپل تو نہیں دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ بھی مدرسے کا ہمارا سالانہ جلسہ ہے۔ یہ تو ایسا جلسہ ہے، ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارا بچے نے سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری قبر کے پاس میرا بچہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بڑے اللہ والے، ذرا اس واقعے کو سنیے گا۔ ایک بڑے اللہ والے، وقت کے بڑے اللہ والے مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ حضرت اس بچے کی بسم اللہ خوانی کرنی ہے۔ یہ بسم اللہ خوانی کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں شاید ابھی بھی شاید ہوتا ہوگا، پہلے تو مدرسے اتنے زیادہ نہیں تھے، تو خالہ بھی کا جو پرانے خالہ بھی ہوتے تھے انہی کا زمانہ چلتا تھا۔ جب بچہ بسم اللہ خوانی کرتا تھا تو لڈو رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر پھوڑا کرتے تھے تاکہ بچے کی زندگی اچھی ہو۔ ان کا جو بھی عقیدہ ہو اللہ انہی کے عقیدوں کو انہی کے ساتھ رکھے۔ جیسے بسم اللہ خوانی کے طور پر بچے کی قرآن شروع کرنے کا وقت آتا ہے، تو ایسے ہی بچوں کے لیے ماں جس کا شوہر انتقال ہو چکا تھا، استاد صاحب کے پاس بچے کو لے کر گئے۔ جیسے ہی بچے کو لے کر گئے، استاد نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جانتے ہو؟ بچے نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کے جو اللہ والے ہوتے تھے، اللہ نے بڑا کشف اللہ نے کو دیا ہے۔ لفظ کشف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر کچھ باتیں ایسی ڈال دیتا ہے کہ سامنے والوں کے پاس ان باتوں کا علم تک نہیں ہوتا، جسے کرامت کہتے ہیں۔ آج کسی اللہ والے سے کرامت کا ظاہر ہونا تبھی اللہ والا ہے، ایسا کہیں پر ثابت نہیں ہے۔ اللہ وقت اور ضرورت کے لحاظ سے وہ چیزیں نکالتے ہیں۔ قرض وہ اللہ والے تھے، جب بچے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اچانک سے ایک غشی لگ جاتی ہے، نیند لگ جاتی ہے۔ وہ بچہ جیسے پڑھتا ہے کہ سامنے کے جو استاد تھے وہ نیند لگ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے باپ کے گناہوں کی بدولت ان کو جہنم میں تکلیف ہو رہی تھی، اس بچے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحمان رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جب اس بچے نے اللہ کا نام لیا، اللہ نے کہا فرشتوں مجھے شرم آ رہی ہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، سیدھا اس کے باپ کو سیدھا جنت میں داخل کروں۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بدولت اللہ نے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا۔ جب ایک حافظ قرآن ہو جائے گا، چند سورے کو حفظ کر لے گا، جب قرآن نازلہ پڑھنا ہمارا بچہ سیکھ جائے گا، آپ یہ مت دیکھیے فلاں مدرسے کے اندر اتنی سہولیات ہیں، ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی، دوسری کے بعد تیسری، قدم بقدم مدرسے ترقیات سے چلتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کا شکر منانا چاہیے۔ مکہ مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ 200 بچے 150 بچے پڑھتے تھے۔ محلے والوں کی محنت، ذمہ داروں کی محنت، مدرسے کے اساتذہ کی خاص کر محنت اور تمام محلے والوں کے ساتھ کے بعد یہ مدرسہ آج ہمارے مدرسے کے اندر 420 طلبہ پڑھتے ہیں۔ 420 طلبہ، ہم یہ عزائم کریں گے محلے والا ہمارا ساتھ دینا کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔
سب ساتھ دیں. اور جو بچے ہمارے یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، مطلب جس دوسرے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے دیجئے، یہ نہیں کہ نکال کر آپ ہمارے مدرسے میں ڈال رہے ہیں. جو بچے بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے رمضان المبارک کے اندر بھی ہمارا مدرسہ چلے گا. 20 پر 2 20 پر 3 روزوں تک چلے گا مدرسہ. فجر کے بعد آپ اپنے بچوں کو لا کر چھوڑ سکتے ہیں. اور جو بچے مدرسے کی چھٹیوں میں آتے ہیں اور ان کو قرآن یاد کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے ہمارا بچہ گھر میں رہے گا تو قرآن بھول جائے گا، تو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 8 بجے یا 8:30 9 بجے تک ہم مدرسے کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے. جیسے مدرسہ چلتا ہے، شام میں مدرسہ نہیں چلا سکتے. لہٰذا میں تمام احباب سے درخواست کروں گا، ہم تو اسکولوں کی بھی چھٹیاں آئیں گی، رمضان میں اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں تاکہ مسجدیں بھی آباد رہیں، مسجدیں بھی آباد رہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان کی مکمل اللہ تعالیٰ فضیلت اللہ ہمیں عطا کرے. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. رمضان کے اندر سب سے بہترین صدقہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. نہیں آ رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت، جو مسجدوں کے اندر حافظ قرآن جو کئی کونوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے بیٹھ کر سنیں، ان سے اجازت لیں. اور جو قرآن پاک آپ حضرات سنتے ہیں، مکہ مسجد کے اندر کیوں نہیں، مدینہ مسجد کے اندر کیوں نہیں، کہیں بھی آپ سنتے ہیں، آپ حضرات کا حق بنتا ہے. جو بھی حافظ قرآن کھڑے ہو کر سناتے ہیں تو آپ ان کو تراویح کا ہدیہ دینا چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. جو بھی محلے کا بچہ سناتا ہے آپ خوشی سے دیں. یہ معمولی ختم ہوتے جا رہا ہے. بچہ سناتا ہے آپ خوشی سے دیں. تراویح کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. خوشی سے 100 روپے دیکھ رہے ہیں، 500 روپے، جتنی آپ کی طاقت ہے لفافے میں رکھ کر دیجئے تاکہ وہ بچہ جو پڑھا رہا ہے وہ خوش تو اس بات پر ہوگا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے قرآن سنانے کا حق ادا کیا، اللہ مجھے سال اللہ قرآن سنانے کی اللہ توفیق دے. آپ خوشی سے اس کی ہمت افزائی کریں. پچھلے سال بھی کہا تھا وہی حالت، اس سال بھی کریں وہی حالت. اب کیسے ہمارے محلے کے بچے آ کر ان کی ہمت افزائی ہوگی؟ اور محلے میں جتنے بھی بچے ہمارے حافظ قرآن بنتے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت انشاءاللہ آئے گا ہم تمام حافظ قرآنوں کو اپنی ہی مسجد کے اندر مدرسہ پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے. اسی لیے ہمارے عزائم بلند ہیں، ہمارے ارادے بلند ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ محلے والوں کا ساتھ ہمیں ضروری ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لغزشیں، جو کوتاہیاں کہنے میں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے. میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا جو بھی حضرات بروز اتوار ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، نماز کے بعد اب آفس میں آ کر بھی مل سکتے ہیں، اس لیے کہ مدرسہ ہمارا بہت بڑا ہے، انتظامات بہت بڑے ہیں، اس لیے کہ سب کا ہاتھ اگر لگ جائے. ہمارے استاد محترم حضرت سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے انسان کی 5 انگلیاں ہیں، کوئی انگلی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی درمیان والی سب سے بڑی ہے. کسی کا انگوٹھا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، کسی کا ناٹا ہوتا ہے، لیکن جب 5 انگلیاں بھی مل جاتی ہیں ان کی طاقت اور ان کی استقامت کا پاور الگ ہو جاتا ہے. لہٰذا میں تمام احباب سے بارہا درخواست کر رہا ہوں ہمارے جلسے کی کامیابی کے واسطے، جلسہ کامیاب ہونے کے لیے اس کے حق میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے اللہ مالا مال فرمائے. جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں.